پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب، ہے مثل یہودی بھی یہ سعودی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے گمراہ لوگ، بہت سارے بددین لوگ، بہت سارے فاسق اور منافق لوگ ہمیشہ سیدھے سادے مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کی عقیدت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس شخص کی بات کو سنیے، اس مولوی کی بات کو سنیے گا، پھر اس کے بعد ہم دکھائیں گے کہ عرب کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ مجرم ہے، کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ یہاں قبروں کی پوجا نہیں ہوتی، یہاں درگاہوں کے اوپر چادریں نہیں چڑھائی جاتی، یہاں درگاہوں کا وجود نہیں ہے، یہاں مزاروں کا وجود نہیں ہے، یہاں شرک کے مظاہر موجود نہیں ہیں، یہاں صحابہ کی قبریں نہیں پوجی جاتی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جن کا رتبہ، ان کی قبروں پہ سجدے نہیں کیے جاتے، ان سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ اس لیے سعودی عرب مجرم ہے، اس لیے کہ وہ توحید کے اوپر قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب مزاروں کی روٹیاں نہیں کھاتا، درگاہوں پر بڑے بڑے باکس لگا کر اور نذرانوں کے نام پر سعودی عرب پیسے نہیں وصول کرتا۔ میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری دنیا مال تو مال اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اگر بیٹی ایک بکس لگا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف، پورا ملک عیش کرے۔ ناظرین سنا آپ نے، یہ شخص اہل سنت والجماعت کو بدعتی، مشرک، نہ جانے کون کون سے جملوں سے، نہ جانے کون کون سے فتوے لگاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ باڑھ آ گئی ہو فتوے کی، طوفان آ گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی مزار شریف پر جاتا ہے تب وہ مشرک کہلاتا ہے، اگر کوئی فاتحہ پڑھ دے تو وہ بدعت کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی ماہ میں فاتحہ پڑھ دے تو اس کو بدعتی، مشرک کہا جاتا ہے۔ لیکن سعودیہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، سعودیہ کے اندر کون کون سے افعال کیے جا رہے ہیں، کون کون سی بدفعلیاں، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں ہو رہی ہیں، وہ آپ خود ہی اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ ایک طرف فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہندوستان کی سرزمین پر ہنود کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور ایسے وقت کے اندر جس وقت مسلمانوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لینا چاہیے تھی ان حرام خوروں کو، اس وقت یہ جو ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ڈانس کر کر کے ہندی گانے پر باقاعدہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ناجائز و حرام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حضور سرور کائنات کی آمد پر خوشی منانے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مشرک اور کافر اور بدعتی کہتے ہیں۔ دیکھ لیا سامعین آپ نے، اگر مسلمان مزار پر جائے تو شرک، اگر مسلمان فاتحہ کرائے تو شرک، اگر مسلمان کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لے تو بدعتی، اگر مسلمان کسی بھی ماہ میں کسی بھی تاریخ کو کوئی کار خیر کی نیت سے اگر کچھ نیاز و نظر کرے تو وہ بدعتی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ خبیث النسل لوگ ریالوں پر پلتے ہیں اور ریالوں ہی کی خاطر یہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امریکہ کی وہ رکھیلے ہیں جن کے بارے میں دنیا اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ اب غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ سعودیہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ناچ گانا وہاں پر ہو رہا ہے، وہاں شراب کو عام کر دیا گیا۔ اب شراب کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سعودیہ کے اندر پہلے شراب نہیں ملا کرتی تھی، لیکن سعودیہ کے اندر اب شراب کھلے عام بکے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی مسلمان، کوئی سنی صحیح عقیدہ فاتحہ کرائے تو مشرک ہے، فاتحہ کرائے تو بدعتی ہے، اگر کوئی نیاز و نظر کرے تو وہ بدعتی ہے۔